نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو ہم نے آج کا جو ٹاپک چوز کیا ہے وہ ہے الغضب، یعنی کہ غصہ، اینگر۔ غصہ ایک ایسی چیز ہے کہ کوئی ایسا شخص نہیں جو کہے مجھے غصہ نہ آتا ہو۔ ہر انسان کو آتا ہے، کسی کو بہت زیادہ کم اور کسی کو بہت زیادہ آتا ہے۔ اب انسان کو غصہ کیوں آتا ہے؟ جب کوئی کام اس کے پلاننگ کے مطابق نہ ہو تو اس کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ اب کوئی اسٹوڈنٹ ہے، وہ ایگزامس کی تیاری کر رہی ہے اور اس سے نہیں ہو رہا تو اس کو غصہ آئے گا۔ ہر انسان کو الگ الگ وجوہات سے غصہ آتا ہے، اور یہ آج کا ٹاپک میرے لیے بہت فائدہ مند ہونے والا ہے کیونکہ مجھے بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور میں کنٹرول بہت کم کر پاتی ہوں۔ تو اب غصے کو کنٹرول کیسے کریں ہم؟ غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے میں نے ایک حدیث نکالی ہے حسن اخلاق کی ہی بک سے، میں شیئر کروں گی وہ آپ سے، پہلے عربک میں، پھر ترجمہ، پھر تفسیر۔ عن ابی ذر قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لنا اذا غضب احدكم وهو قائم فليجلس فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع۔ رواہ ابو داود کتاب الادب۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص غصہ ہو اور وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، اگر غصہ جاتا رہا تو خیر ورنہ لیٹ جائے۔ اب کسی شخص کو غصہ آ رہا ہے اور وہ کھڑا ہوا ہے تو بیٹھ جائے۔ پوزیشن چینج کرنے کو بتایا جا رہا ہے اس حدیث میں ہمیں، کیا اگر بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جائیں، اگر پھر بھی غصہ نہیں جا رہا تو آپ لیٹ جائیں، پوزیشن چینج کریں اپنی۔ ایک دم کم نہیں ہوگا آپ کا غصہ، لیکن ہاں تھوڑا سا تو کم ہو جائے گا۔ اور ایک اور حدیث کے مطابق، مجھے وہ حدیث سے یاد نہیں آ رہی، لیکن اس کے مطابق یہ ہے کہ آپ وضو کر لیں۔ وضو کرنے سے، پانی ڈالنے سے آپ کا غصہ کم ہو جائے گا، کیونکہ غصہ آگ ہے، گرم ہے، تپش ہے، جب انسان ٹیمپریچر ہائی ہوتا ہے نا، تو اب اس آگ کو کیسے ہم بجھائیں گے؟ اس آگ کو ہم پانی ڈال کے بجھائیں گے۔ اور یہ ایک ایسا عمل ہے کہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ میں کر چکی ہوں۔ غصہ ایک دم کم تو نہیں ہوتا، لیکن مطلب اس لیول پہ نہیں رہتا جس طرح وہ، مطلب جب آپ کو غصہ آتا ہے تو کم ہو جاتا ہے، بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے، ایک دم ختم نہیں ہوتا لیکن کم ہو جاتا ہے پانی ڈالنے سے اور وضو کرنے سے اور پانی پی لینے سے۔ ہاں، پانی پینا بھی ایک مطلب کنٹرول کرنے کا سنت ہے نبی کی کہ پانی پی لیں۔ اور ایک یہ کہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ اگر شیطان کی طرف سے تمہیں اکساہٹ محسوس ہو تو اللہ کی پناہ مانگو، یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان سے پناہ مانگنا۔ اب اس میں شیطان سے پناہ مانگنا کیوں بتایا گیا ہمیں؟ کیونکہ غصہ شیطان ہی ہمارے اندر ڈالتا ہے، وہ آگ ہے نا، تو ہمارے اندر آ جاتی ہے اور ہم کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں اپنے۔ غصہ کنٹرول، کچھ شخص ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم سے غصہ نہیں کنٹرول ہوتا، بالکل بھی نہیں ہوتا، تو یہ ناممکن چیز نہیں ہے غصہ کنٹرول کرنا، ہم سب کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ کریں گے بھی۔ اس لیکچر کو سننے کے بعد میں کوشش کروں گی کہ میں کروں۔ اب غصے میں ہم غلط فیصلے کر لیتے ہیں، جیسے کچھ ہمارے ریلیشن شپس متاثر ہوتے ہیں اس چیز سے، غصے سے ہم غلط فیصلے کر لیتے ہیں اور خاص طور پر ہم اپنا نقصان کرتے ہیں۔ اب ہم اپنا نقصان کیسے کرتے ہیں؟ غصہ جب ہم سے کنٹرول نہیں ہوتا تو میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ موبائل دیوار پہ دے مار دیا، کھڑکی توڑ دی، کوئی مطلب کچھ بھی توڑ دیا یا دروازہ زور سے بند کر دیا، اکثر ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث کے مطابق مجھے ابھی یاد آیا کہ ہمارے نبی غصے میں دعا دیتے تھے، یعنی کہ غصے میں دعائیں دیں۔ اب
مطلب بد دعائیں نہیں دیں، آگے والے کو نیک دعائیں دیں کہ کسی نے آپ کو مطلب غصہ دلایا اور آپ کہیں کہ اللہ تمہیں ہدایت دے، تو آپ کا غصہ خود بخود ٹھنڈا بھی ہو جائے گا، مطلب لو ٹیمپریچر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور اب غصے کو ہم ٹھنڈا کریں گے تو اس میں ہمارا فائدہ بھی ہے اور ہمارے لیے نیکیاں بھی ہیں۔ وہ کیسے؟ سورہ تو مجھے سے یاد نہیں آ رہی، لیکن مجھے آیت یاد ہے، وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور اگر غصہ آ جائے تو وہ درگزر کر جاتے ہیں۔ اب یہ چیز قرآن میں بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کو غصہ آتا ہے وہ درگزر کر لیتے ہیں، تو پھر ہم کیسے نہیں کر سکتے؟ جب اللہ نے کہا ہے کہ ہم کر سکتے ہیں تو ہم کیوں کہتے ہیں کہ ہم سے نہیں ہوتا؟ اور سورہ آل عمران میں آیت نمبر 134 میں، ہاں، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کو قصور معاف کرتے ہیں۔ غصے کو کیسے پئیں؟ اب غصے کو ویسے ہی پئیں گے جو میں نے بتایا کہ کنٹرول کرنا ہے، اپنے کوشش کرنی ہے کہ آپ کا غصہ کسی پہ مطلب ناجائز نہ ہو۔ کیونکہ ہم غصہ کرتے ہیں تو ہم اپنے سے بڑے پہ نہیں کر سکتے، ہم ہمیشہ غصہ اپنے سے چھوٹے پہ کرتے ہیں، تو ہم یہ کوشش کریں کہ ہم اپنا غصہ کنٹرول کریں، کیونکہ بعض اوقات جیسے پیرنٹس ہوتے ہیں، میں مثال دے رہی ہوں کہ پیرنٹس غصے میں ایسے باتیں کرتے ہیں، فیصلے کرتے ہیں کہ بچوں کے دل ٹوٹ جاتے ہیں، تو ہم کوشش یہ کریں کہ ہم خاموش رہیں۔ میں اپنا پرسنل بتاتی ہوں کہ میں غصہ بہت زیادہ کرتی ہوں، لیکن الحمدللہ میں اب غصے میں جواب نہیں دیتی، میں اپنے غصے کو خاموشی میں تبدیل کر دیتی ہوں، کونے میں بیٹھ کے۔ دل میں تو مطلب وہ آ رہا ہوتا ہے کہ مجھے غصہ ہے، اور اپنے سوچ کو بھی کنٹرول کرنا مطلب بہت بڑی بات ہے کہ آپ اپنی سوچ کو غصے کے وقت کنٹرول کریں، کیونکہ جب آپ غصے میں ہوتے ہیں تو آپ کی سوچ خود بخود آپ کا دماغ چل رہا ہوتا ہے، مطلب اس بات کو لے کر پچھلی باتوں کو ریمائنڈ کر کر کے ہمارا غصہ اور بڑھتا جاتا ہے۔ تو ہم کوشش یہ کریں کہ ہم غصے کو پی جائیں، کنٹرول کریں، کسی پر ظلم نہ کریں اپنی زبان کو مطلب بہت زیادہ چلا کر غصے میں۔ اب کچھ لوگ ہیں کہ ان کے پاس پاور ہوتی ہے، ان کے پاس مطلب وہ خود کو بہادر سمجھتے ہیں کہ ہم غصہ کریں گے، ہمارے پاس پاور ہے، ہم سے چھوٹا ہے آگے والا، تو یہ غصہ کرنا کوئی بہادری مطلب نہیں ہے۔ اسلام میں بہادری پسند ہے، لیکن اصل بہادری یہ ہے کہ آپ اپنا غصہ کنٹرول کریں گے۔ اور ایک مطلب میرے ایک جگہ سنا تھا ایک لیکچر میں کہ غصہ حماقت سے شروع ہو کر ندامت پہ ختم ہوتی ہے۔ اب حماقت کیسے ہوتی ہے کہ آپ غلط فیصلہ کر لیتے ہیں اور ندامت کے بعد میں آپ کا غصہ جب ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو آپ بہت زیادہ افسوس کرتے ہیں کہ یہ میں نے کیوں بولا اور یہ کام میں نے کیوں کیا۔ جیسے میں نے ایک مثال دی تھی آپ کو کہ اپنا فون اٹھا کر دیوار پہ دے مارنا، اب جب آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو آپ بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ میں نے کیوں مارا، اس میں میرا ہی نقصان ہے۔ اب اوور آل بات یہ ہے کہ اپنا غصہ ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، ہر شخص کر سکتا ہے، زیادہ ہم بالکل غصہ کرنا بند نہیں کر سکتے، لیکن ہم غصے کو کنٹرول کر سکتے ہیں، کم کر سکتے ہیں، ہمارے پاس یہ پاور ہے، ہم اس معاملے میں بہادر بن سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا، اور آپ لوگ کوشش کریں گے کہ آپ اپنے غصے پہ کنٹرول کریں گے، اور کوشش کریں کہ بہت زیادہ کوشش کریں، میں خود کروں گی۔ یہ مجھے لگتا ہے آج کا لیکچر میرے لیے بہت بڑا امتحان تھا کہ میں اپنا غصہ کنٹرول کر سکتی ہوں کہ نہیں، کیونکہ میں آج جب لیکچر تیار کر رہی تھی آپ لوگ کے لیے اپنے لیے، تو مجھ سے ریکارڈنگ نہیں ہو رہی، تقریباً میں کوئی 10-12 مرتبہ ریکارڈنگ ڈیلیٹ کر چکی ہوں ایشوز کی وجہ سے، اور پھر اب جا کے میرا مطلب ریکارڈنگ بنی ہے میری، تو یہ مطلب اللہ کی طرف سے میرے لیے امتحان تھا کہ تم لیکچر تیار کر رہی ہو لیکن تم کیا اپنا غصہ کنٹرول کر سکو گی۔ یہ ایک نظر سے میرے لیے امتحان تھا کہ میرے بار بار ریکارڈنگ مجھے ڈیلیٹ کرنی پڑ رہی تھی، تو میں
بہت زیادہ خوش ہوں کہ آج جو مطلب میں کافی زیادہ ڈیلیٹ کر چکی ہوں ریکارڈنگس اپنے، تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہے کہ میں اپنا غصہ کنٹرول کر چکی ہوں، ابھی کر چکی ہوں بہت زیادہ۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ لیکچر آپ لوگ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا، اور اللہ ہمیں غصے پہ قابو کرنے والا بنائے، اور غلط فیصلوں سے روکے، اور اپنا نقصان کرنے سے بچائے، اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے۔ تو اسی کے ساتھ ہم آج اپنا اختتام کریں گے لیکچر کا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔